तहज़ीरुल नास ही ला दो, कुछ तो दे दे भाई। ये तहज़ीरुल नास है साहब, इसका सत्यानाश हो, सब ना उठाइएगा। ये भी अजीब चीज है, बिल्कुल ऊपर से नीला है, अंदर से पीला है, अकीदा बिल्कुल गीला है। ये फरमाते हैं, हम दो सलात के बाद क़ब्ल अर्ज़िया है, इनसे ये सवाल किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान में है वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। कहते हैं हाँ खातिमुन नबिय्यीन हैं। इसका इजमाई माना यह है कि हुजूर लास्ट प्रॉफिट है। ये इसका इजमाए सहाबा है कि वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अवर बिलवेड होली प्रॉफिट इज लास्ट प्रॉफिट। ये बिल्कुल ठीक है ना? हुजूर के जमाने में कोई नबी था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड में कहीं आसमान पे कोई नबी था? कहीं किसी जगह कोई और था? हवा में था? पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे रसूल के जमाने में कोई नबी था? ये देवबंद के फाउंडर, दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद में बदअकीदगी की ईंट घुसेड़ने वाले मौलाना कासिम नानोदवी हैं। ये उनकी किताब है, कासिम नानोदवी मैं तकमला है। इसको छापा है मुसाफिर खाना कराची ने। वैसे कई आदमियों ने छापा है, मामला छपा हुआ है, छुपा नहीं है और छुपेगा भी नहीं, क्योंकि छप गया है। अगर तेरे को छुपाना था तो छपाया क्यों, और जब छप गया है तो छुपाता क्यों है? ये कहते हैं कि अवाम के ख्याल में रसूलुल्लाह का खातिम होना बेईमाना है कि आपका जमाना अंबिया साबिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिर नबी हैं। मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताकुर जमानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं, फिर मकाम मदह में वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन फरमाना इस सूरत में क्यों कर सही हो सकता है। हाँ, अगर इस वस्फ को औसाफ मदह में न कहिए और इस मुकाम को मकाम मदह करार न दीजिए तो अलबत्ता खातिमियत बाएतबार ताकुर जमानी सही हो सकती है। इनके कहने का मंशा बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, आखिरी जमाने का नबी, आखिरी जमाना और आखिरी नबी कहने में रसूल की कोई फजीलत नहीं। फर्स्टली यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ खातिमुन नबिय्यीन सो दैट यू कुड इजीली अंडरस्टैंड इट्स रिप्लाई। इन द ओपिनियन ऑफ कॉमन पीपुल, जो रसूल को आखिरी नबी माने वो इनके अंदर कॉमन पीपुल है, और माना है आखिरी नबी सिद्दीक ने, माना है उमर फारूक ने, उस्मान गनी ने, अली ने, साद ने, सईद ने, तलहा ने, जुबैर ने, अशरे मुबश्शरा ने, मुहाजिरीन ने, अंसार ने। तो ये कॉमन पीपुल है, ये अवामी ख्याल है। इन द ओपिनियन ऑफ कॉमन पीपुल एट लार्ज दे understand that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet in the sense that his period of prophethood after the period of earlier prophets, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet. But the learned scholar know that there is no superiority between earlier and later period of prophet. Then to stay in showing the grace and honor in these words, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Now, could it be correct? ये गलत है। तो अब बताइए, ये है इनका मामला। आगे ये फरमाते हैं, अब सिर्फ सुनते चले जाइए, टाइम बहुत कम है। अंबिया अपने उम्मती में अगर मुमताज होते हैं तो उलूमी ही में होते हैं। प्रॉफिट्स आर ग्रेट बाय बिफोर द उम्मा, तो ग्रेटनेस ऑफ द प्रॉफिट डिपेंड अपॉन हिज नॉलेज। रहा अमल तो इसमें बसा औकात। इधर आइए, आपने उसे नहीं नोट किया। अंबिया आप पब्लिक के लिए नहीं है, किताब के लिए हैं। अंबिया अपनी उम्मत में अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में होते हैं। बाकी रहा अमल तो इसमें बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं। उम्मती अमल में नबी से बढ़ जाता है। ये कुफ्र नहीं है। प्रॉफिट आर डिग्निफाइड इन देयर उम्मा। लिसन मी, I am translating it. Prophets are dignified in their ummah through their knowledge only. But in so far as deeds are concerned, sometimes apparently an ummati equals himself to his prophet and sometimes excels over his prophet. आगे ये फरमाते हैं जनाब,
کہ نبی یہ لے لیجیے، انبیاء کا سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوتا ہے، جیسا انبیاء گزشتہ کا وصف نبوت حسب تقریر مستور لفظ کی آپ سے محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے، اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج نہ ہونا، اس میں انبیاء گزشتہ ہوں یا کوئی اور۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں بھی زمین یا کسی اور زمین میں آسمان میں کوئی نبی ہو تو اسے بھی وصف نبوت میں آپ کا محتاج نہیں ہوگا۔ پڑھیے، اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانے میں، یعنی اگر سپوز ان دا پیریڈ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زمین پر یا اینی اندر ارتھ پر یا کسی اسکائی پر کوئی اور پرافٹ ہو تو بھی وہ پرافٹ نبی کا محتاج ہوگا۔ انہوں نے مانا کیسے نبی کے زمانے میں کوئی پرافٹ؟ بتاؤ، دروازہ بنا رہے ہیں یہ نہیں نبی بنانے کا۔ مدینے میں جو نبی ہے وہ مدینے والا تو نبی رہے گا، اگر کوئی دوسری زمین پر اینی اندر پرافٹ ہے تو وہ بھی چلے گا، کسی آسمان پر ہے تو وہ بھی چلے گا۔ ان کو کتنے نبی چلیں گے؟ دروازہ یہ کھول رہے ہیں اس کا یہ۔ اب ذرا بھائی یہ بھی تو آپ دیکھیں، اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو بھی ختمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ If any prophet will come after Muhammad, then last prophet is Muhammad, no problem. So do you suppose, can you agree with this? کہ کیا میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو جس نے یہ کہا ہے وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ بالفرض بعد زمانے نبوی بھی بالفرض مرزا غلام احمد یہی تو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بعد آ گیا ہوں، آپ ہی کا محتاج ہوں، مصطفیٰ جان رحمت ہی کا محتاج ہوں، انہی کا بروزی ہوں، ذلی ہوں۔ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں کتا ہوں، بلی ہوں، بروزی ہوں، ذلی ہوں۔ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ لاہور ہوں، دلی ہوں۔ تو تم بھی تو کہتے ہو کہ محتاج رہے گا رسول کا، تو رسول کا محتاج رہے گا۔ تو جتنے نئے نئے نبی بنے سب کہیں میں محتاج ہوں نبی کا، مجھے نبی کہو، میں چھوٹا نبی، مدینے والا بڑا نبی۔ نکالا رستہ تو نکالے قاسم نانوتوی رستہ اور باندھے غلام احمد اپنا بستہ۔ تو ہمارا نہ اس سے کوئی واسطہ نہ اس سے کوئی واسطہ۔ پیغمبر کے بعد میرے نبی کے زمانے میں کوئی نبی تھا؟ اب تم بولو، نبی کے زمانے میں کوئی نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ جب نہیں آ سکتا تو قاسم نانوتوی نے لکھا کہ آ جائے تو بھی اگر بالفرض بعد زمانے نبی بھی پیدا ہو، دس از دا ورلڈ، نبی پیدا ہو، نیا نبی پیدا ہو، یہ کفر ہے کہ نہیں؟ اور یہ نہیں معلوم ہے، یہ بکواس کر رہے ہیں، نئی بات کہہ رہے ہیں، نہ صحابہ نے کہا، نہ تابعین نے کہا، نہ تابعین نے کہا، انہیں پتا ہے تو خود کہہ رہے ہیں، جیسے بھی نوٹ کر لو، یہ اس کا خود ہی اقرار کر رہا ہے۔ بہت بڑھیا بات ہے۔ خطا و نسیان اور چیز، نقصان شان اور چیز، خطا و نسیان اور چیز۔ اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو اس کی شان میں کیا نقصان؟ اور کسی طفل ناداں نے کوئی ٹھکانے کی بات کہی تھی تو اس بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا۔ یعنی یہ بات ایسی میں کہہ رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ہر زمین میں آدم و نوح کہ تسلیم کرنے سے کوئی دلیل مانے نہیں، جتنی زمینیں اتنے آدم، جتنی زمینیں اتنے نوح، جتنی زمینیں اتنے ہی رسول۔ یہ کتنا بڑا ہے چلا جا رہا ہے۔ اور پھر ایسے موقع اور ایک جگہ تو بالکل صاف کہہ دیا تھا، ان تمام مضامین کے مطالعہ کرنے والوں کو یہ بخوبی روشن ہو گیا کہ در صورت تسلیم اراضی کئی زمین مان لینے کی صورت میں معلوم ہوا کہ جملہ خاتم النبیین تمام زمینوں میں ہمارے نبی کے پاک کی جلوہ گری رہے گی۔ تو 7 زمین 7 آسمان ہے، ہر آسمان ہر زمین میں ایک ایک خاتم النبیین ہے، تو 14 خاتم النبیین تو دیوبندیوں نے بنا ڈالے۔ اب 14 خاتم النبیین کا بھی ایک خاتم النبیین بنایا۔ یہ خاتم سے خاتم، خاتم سے خاتم سب کو کرتے رہیں گے۔ ہمارے ہاں خاتم تو ایک ہی ہوئے، خاتم النبیین زمین کا ایک، اول زمین کا یہ خاتم ہے، دوسرے کا وہ خاتم ہے، تیسرے کا وہ لاسٹ ہے، چوتھے کا۔ تو 7 زمینیں آسمان کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں، تو جس طرح 7 زمینوں، ایک زمین مدینے میں ایک نبی ہے، تو ایسے ہی دوسری زمین پہ بھی، تیسری زمین پہ ہے یہ دیوبندی گھورک دندا، جس میں 7 زمین پر 7 آسمان پر 14 خاتم النبیین۔ اس کفر سے یہ کب توبہ کریں گے؟ آپ بتاؤ۔ اس طرح سے یہ ختم نبوت کا معنی بدل رہے ہیں۔ عائشہ رسول اللہ کی عزت و عظمت پہ 4 چاند لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا جلوہ گری ہے آپ کی۔ ہر زمین میں
ہر زمین میں اس زمین کے انبیاء کا خاتم ہے، یعنی ہر زمین پہ نبی ہے اور اس کا ایک خاتم ہے۔ یہ رسول جو مدینے والے ہیں یہ اس زمین کے خاتم ہیں، دوسری زمین کے نبیوں کا خاتم کوئی اور ہے، تیسری زمین کا کوئی اور ہے، چوتھے کا کوئی اور ہے۔ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ قابل غور ہے۔